تو میرا خیال ہے ہمارا ٹائم قیمتی ہے، ہم نے عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے، تو ابھی مذاکرات ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں. اب JUI کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کب ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارے یہ ہم لوگ اپوزیشن میں ہمارے ہر وقت رابطے کا ہے. کمیشن کے حوالے سے الیکشن آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن سارا دھاندلی کی پیداوار ہے. جو کچھ یہاں پہ اس الیکشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے بھی ہوا ہے اس کی میجارٹی جو ہے دھاندلی کے نتیجے میں اس الیکشن میں ہے. اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی 2 ممبران کا انتخاب ہونا ہے اور PTI ایک بڑی جماعت کے طور پہ تشریف لائی تھی کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی بہتر الیکشن کمیشن آ سکے یا یہ 2 ممبر جو الیکشن کمیشن. اور تیسری باتیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ کچھ دستور کی مطابقت میں آگے مل جل کے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ جو تیسرا نقطہ ہے، باقی 2 چیزیں تو اس میں پہلی چیز پہ ایک اطلاع کی حد تک تھی، دوسری جو ہے وہ ان کو ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا ہوم ورک کر لیجئے، ہم بھی ہوم ورک کریں گے. مگر اس کا فائدہ بظاہر اس لیے نہیں ہوتا کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسا ایماندار آدمی بھی ناکام ہو گیا تھا. جب تک اس کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو، جب تک وہ مداخلت جو کہ الیکشن میں ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی کو بھی بٹھا لیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. تیسری بات جو مل جل کے چلنے کی کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بتایا، جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا PTI کے، تو اس میں مولانا صاحب کا اور JUI کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جماعت سے اجازت نہیں لے لیتے، معاملات کو اپنی جماعت کے اداروں کے سامنے نہیں رکھ لیتے، اس وقت تک کوئی ایسی بات کنفرم نہیں کر سکتے. تو وہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن آ گئی، انہوں نے بتایا سارا کچھ، انہوں نے اعتماد میں لیا، ان کے پرپوزلز آ گئے. ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ مشورے کے، پارٹی کے اداروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کو بتایا جائے گا، ان کو بتایا کہ آگے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے. البتہ ایک 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں فارم کی ہے، جو اسد کیسر صاحب اور میں خود ہوں اس میں. اور وہ امیڈیٹ کوئی رابطے کی بات ہوگی، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی غلط فہمی ڈیولپ ہو رہی ہوگی 2 پارٹیوں کے درمیان، یا کسی چیز سے روکنا تھا یا کسی کام کو کرنا تھا، تو آئندہ کے لیے ایک فی الحال جو ایک عارضی جو ایک میکنزم جو ہے ہم نے بنایا ہے وہ اسد کیسر صاحب اور میں جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں گے. باقی اس کے بعد جو معاملات جب آگے بڑھیں گے تو پھر دونوں پارٹیاں جس طرح سے چاہیں گی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی. پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی اس کے ساتھ کی، پھر درمیان میں یہاں پر حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات چلی، بیل گروپ میں بھی مذاکرات جاری رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نظر انداز کیا گیا. تو کیا ان کے ساتھ سوال میرے سے تو نہیں بنتا، آپ سے ہی ہے، تو کیا اب پرانی جو چپکلش تھی ان کو بلا کر آگے بڑھنے کی کوئی چپکلش نہیں ہے. دیکھیے ہم نے جو چپکلش اس سے 26 امینڈمنٹ سے پہلے تھی کبھی، تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا، بلھا دیا تھا. ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کر دیا تھا. ہم ہر طرح سے بھلے یہ ہم سے بڑی پارٹی ہیں عددی نسبتوں سے، مگر ہم ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو اپنے اعتماد میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا. اور اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ کوئی ہم نے کوئی کنجوسی یا کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی بھی ایک وقفہ یقیناً آیا ہے، مگر وہ وقفہ بھی میرا خیال ہے کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کوتاہی ہے، ہم میں سے کسی کی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر وہ کوتاہی کو کوتاہی کے حساب میں. سینٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی عمر ایوب صاحب آپ یہ بتائیں کہ جن کوششوں میں آپ لگے ہوئے تھے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ آپ کو پتھر آگے نظر آیا اور آپ واپس آ گئے؟ اور دوسرا آپ لوگ بھی کامران صاحب یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہم سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کہیں کلیئر تو ہو کہ انہوں نے جانا کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں، ہم سے کرنے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا یہ کلیئر ہو کہ آگے اب سوال تو ان سے بنتے ہیں، یہ بھی آپ سے بنتے ہیں، آپ لوگ یہی تفاضات تھے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کہاں سے کون سی مچھلی کدھر سے پتھر چاٹ کے آئی. یہ نمبر 1 دیکھیں، ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر 2024 کو اڈیالہ جیل میں جس وقت ہمارے اوپر فرد جرم لگ رہا تھا، مجھے خود انہوں نے بلا کے کہا کہ عمر ایوب یہ کمیٹی کے ممبران کے نام ہوں گے، کسی کو کل یہ گیلا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے ساتھ پہل نہیں کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ پہل کی، اور اس انسٹالڈ گورنمنٹ کا اس کا رد عمل کیا تھا کہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل سے نکل رہا تھا، مجھے آپ سارے ساتھیوں کو، آپ کو یاد ہوگا، مجھے ادھر ہی اریسٹ کر دیا.
پھر عدالت نے ATC راولپنڈی نے انہوں نے جو ہے اگلے دن وہ چھڑوایا اور انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی، اور کیونکہ میرے پاس بیل تھی اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے گئیں. 3 نشستیں ہم لوگوں نے کی اور وہ پوائنٹس رکھے ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نہ ڈیل نہ ڈھیل ہوگا، جس کے اوپر دونوں اطراف سے انڈیپینڈنٹ ججز، سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اوپر بٹھائیں، پر انہوں نے نہیں کیا. اور سونے پہ سہاگا جو ہماری ڈیمانڈز تھیں کہ آپ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں کرائیں. یہاں پہ وہ طارق عزیز صاحب کہتے تھے سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں، تو وہ کم از کم وہ سنتی آنکھیں اور وہ سنتے کان اور دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ کم از کم مانیٹرنگ نہ کریں. انہوں نے اپنے اعلامیے میں اس کے ساتھ ہماری تائید کی پر وہ کرا نہیں سکے. تو ہم لوگ بتا دیں ہم لوگ پھر میں مطلب بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یا سلمان اکرم راجہ صاحب ایز سیکرٹری جنرل PTI، یا ہم لوگ کس کو درخواست لکھیں؟ کسی گرداور کو لکھیں، گرداور رائیونٹ کو لکھیں ہم لوگ درخواست کے جی آ کے مذاکرات کے لیے بیٹھ، مطلب کس ہم نے اپروچ ہم لوگ ہمارے کاؤنٹر پارٹ کون ہوں گے؟ شاید گرداور رائیونٹ ہو، میرا خیال ہے وہ ان سے زیادہ میرا خیال ہے وہ ہوں گے امپاورڈ ہوں گے. اسی لیے اب ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں. ایک چیز اور مولانا صاحب عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی سزا کو آلریڈی کنڈیم کر چکے ہیں. بہت شکریہ. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے پاس تو آتی ہے، لیکن دوسری طرف جب مذاکرات یا بات چیت مثبت انداز میں چلتی ہے تو علی امین گھڑنا پور صاحب کو ایسا بیان دے دیتے ہیں جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کردار کشی تک بات چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب سے کوئی بات کی ہے؟ کمیٹی اسی لیے بنی ہے کہ وہ امیڈیٹ کوئی پرابلم ہوں گے تو اسد کیسر صاحب اور وہ میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے. وہ دونوں طرف سے انشاءاللہ سیز فائر ہے، دونوں طرف سے کوئی بات نہیں کی جائے گی. ماحول پہلے ہم نے بہت بہتر بنایا ہوا ہے، مزید اس سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور نزدیک آنے کی، جتنے نزدیک آ سکے اس میں عمر یونس صاحب جو آئینی ہوتا ہے آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کا، اس ایوان کا کسٹوڈین اسپیکر ہے، اور اسپیکر کا کیا رول رہا ان مذاکرات کرانے میں، اور کیا اب بھی گنجائش موجود ہے؟ چونکہ اسپیکر اور عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں ہماری کمیٹی تحریر ہوگی 31 کو، ہم انتظار کریں گے ابھی بھی ان کے رویے، ان کے جواب کا، یا وہ آ کے بیٹھیں ہم سے مذاکرات کریں. اب آپ کیا کہتے ہیں دونوں کے سوال کا جواب؟ ٹھیک ہے خان صاحب، میں آپ سے یہی بات کروں گا. میری عادت ہے کہ میں بالکل ڈائریکٹ بات کروں. ہم نے بآواز بلند میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ جو مذاکرات تھے وہ اس دن ختم ہوئے تھے جس دن ہمارے نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ پنجاب پولیس کا 150-200 نفری گئی، 4 DSPs اور باقی لوگوں نے دھاوا بولا، اور اس کے بعد نہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہوئی. تو میرا خیال ہے ہمارا ٹائم قیمتی ہے، ہم نے عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے. تو ابھی مذاکرات ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں. اور اب JUI کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کب ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارے یہ ہم لوگ اپوزیشن میں ہمارے ہر وقت رابطے قائم